حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک یہ محنت کی ہے، رات دن ایک کیا۔ یہ جو بڑے کسریٰ تھا ایران کا بادشاہ، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، قاصد بھیجا، وہ سخت ناراض ہوا، خط پھاڑ دیا، اور یمن کے بازان گورنر کو خبر بھیجی کہ 2 مضبوط سپاہی جاؤ اور جس شخص نے خط لکھا ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی پہنچ گئے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہ ہمارے رب کسریٰ نے۔ میرے رب نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اس نے کہا ہم آپ کو لینے آئے، اس نے کہا میں صبح جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا کی، حضور نے فرمایا میرے رب نے تمہارے رب کسریٰ کو قتل کر دیا، جاؤ۔ حیران ہے یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں، میں کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بیٹے شیروان کو مسلط کیا باپ پر، اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اور بیٹے نے اس لیے قتل کیا کہ وہ شریف لوگوں کو قتل کرا تھا، اور فوراً بازان کو حکم بھیجا کہ وہ جو محمد نامی نوجوان مدینے سے ہیں ان سے کہو کہ وہ پکڑ کر نہ لائیں۔ اچھا جب اس کو پتہ چلا نا بازان کو گورنر، وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل۔ حضور نے فرمایا ہماری طرف سے گورنر ہے۔ یہ جو کسریٰ تھا روم والا، جب اس کے پاس پیغام بھیجا تو یہ نرم دل تھا، اس نے کس کے بھتیجا اڑایا کہ خط نہیں پڑھا جائے، تو قیصر نے کہا کہ خط پڑھا جائے۔ خط پڑھا، اور جب دعوت نامہ پہنچا تو ان کا پادری مسلمان 1 ہفتے تک گھر سے نہیں نکلا۔ کہنے لگے لوگ، اس نے کابینہ سے بات کی، وزیر وزراء سے، وہ ناراض ہونے لگے۔ اس کے دل میں بھی تھا میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، لیکن اس کی حکومت جاتی تھی۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد پادری نکلا تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن حضور پہ ایمان لا چکا۔ بڑا پادری تھا وہ بھی ایمان لے آیا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں محنت شروع کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چند لوگ تھے، حج کا زمانہ آ گیا، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دین حاجیوں تک پہنچ گیا تو یہ تو ان کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، تو ایسا کرو کہ دنیا بھر کے حاجیوں کو بتاؤ کہ محمد نامی نوجوان ہے جو نیا دین پیش کرتا ہے، باپ دادا کے دین سے چھڑاتا ہے، جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا۔ اللہ کی شان، چاروں دروازوں پر کھڑے ہو گئے، اور دنیا بھر کے حاجیوں کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی تشریف لے۔ وہ تو کتابوں میں موجود تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے۔